ناظرین، یہ واقعہ ایک 65 سال کی عورت کا ہے۔ عورت کی اتنی بڑی عمر ہونے کے بعد بھی وہ ہوس کی پیاسی تھی۔ ان کے شوہر ایک بڑے بزنس مین تھے۔ وہ اپنے کام کے سلسلے سے گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے۔ عورت کے 2 بیٹے بھی تھے۔ وہ دونوں بیٹے بھی اپنے کام سے باہر ہی رہا کرتے تھے۔ ادھر عورت گھر میں اکیلی ایک نوکرانی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ نوکرانی عورت کا اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن عورت ایک 14 سال کے لڑکے کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اس دن نوکرانی کو عورت بازار بھیج دیتی ہے۔ عورت اس 14 سال کے لڑکے کے سامنے عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ لڑکا عورت کی حرکتوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس سے پہلے ہی عورت لڑکے کو روم کے اندر لے کر جاتی ہے۔ لڑکا تھوڑا گھبرایا ہوتا ہے، مگر عورت لڑکے کے جسم سے سارا کپڑا اتار دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پلوں میں عورت اس لڑکے کے ساتھ سنبندھ بنانے لگتی ہے۔ عورت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ناظرین، ایک 65 سالہ عورت اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک 14 سال کا لڑکے کا سہارا لیتی تھی۔ یہ واقعہ ایک عورت کا ہے۔ عورت اپنے پتی سے زیادہ وقت نہیں بتا پاتی تھی کیونکہ عورت کے پتی وہ ایک بڑے بزنس مین تھے۔ عورت کے دونوں بچے بھی اپنے کام سے باہر میں رہا کرتے تھے۔ ادھر عورت گھر میں بالکل اکیلی تھی، اس لیے عورت کے شوہر اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک نوکرانی کو رکھتا ہے۔ عورت کو گھر میں رہ کر قریب 2 سے 3 مہینہ ہو چکے تھے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن عورت اور نوکرانی دونوں بازار گئے ہوتے ہیں۔ اپنے کام کسی چیز خریدنے کے بعد دونوں گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی بازار میں ہی ایک 14 سال کا لڑکا جو پھول بیچ رہا ہوتا ہے۔ عورت لڑکے کے پاس جا کر ایک پھول خریدتی ہے۔ عورت لڑکے سے نام پوچھتی ہے۔ لڑکا اپنا نام راجیش بتاتا ہے۔ عورت لڑکے کا اتا پتا کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے۔ لڑکا کہتا ہے، میں ایک لاوارث بچہ ہوں، میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تب سے لے کر آج میں ایسا کام کیا کرتا۔ تبھی وہ عورت لڑکے کی باتوں کو سن کر اپنے اسے گھر لے کر جاتی ہے۔ رات میں تینوں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ عورت راجیش کو اپنے روم میں ہی سونے کے لیے کہتی ہے۔ لڑکا بے فکر ہو کر سو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دونوں الگ الگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تبھی عورت لڑکے کو اٹھا کر کہنے لگتی ہے، نیند نہیں آ رہی تو میرے بیڈ پر آ کر سو جاؤ۔ لڑکا کچھ نہ بولا اور سیدھے عورت کے بیڈ پر جا کر سو جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہاں سے لڑکا جانے والا ہوتا ہے۔ عورت لڑکے کو روک لیتی ہے، کہنے لگتی ہے، تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے اور ابھی کہاں جاؤ گے؟ ہمارے ساتھ میں ہی رہو، ہماری کچھ مدد کرو اور اس کے بدلے میں پیسہ بھی مل جائے گا۔ لڑکا عورت کے بار بار کہنے کو دیکھ کر رہنے میں انکار نہیں کرتا ہے۔ اس دن سے عورت کی دیکھ بھال لڑکا ہی کیا کرتا تھا۔ ادھر نوکرانی کو گھر کے کام کو کرنے کے لیے بولتی تھی۔ عورت کو دونوں ٹائم ٹیبلٹ دینا ہوتا تھا، وہ کام لڑکا کیا کرتا تھا۔ ایک دن عورت نوکرانی کو بازار بھیجتی ہے۔ ادھر گھر میں عورت اور وہ لڑکا موجود تھے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا۔ عورت لڑکے کو ٹیبلٹ لانے کے لیے کہتی ہے۔ لڑکا ٹیبلٹ لاتا اس سے پہلے ہی عورت بیڈ میں سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ جب لڑکا وہاں پہنچتا ہے تو عورت مسکراتے ہوئے لڑکے سے کہتی ہے، تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، تمہیں تو ماں باپ کا پیار بھی نہیں ملا ہوگا۔ لڑکا کچھ نہیں کہتا ہے اور وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ تبھی عورت باہر نکل کر لڑکے کے ہاتھ پکڑ کر اسے روم کے اندر لے کر جاتی ہے۔ عورت عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ اس حرکتوں کو دیکھ کر لڑکا دنگ رہ جاتا ہے۔ تبھی عورت لڑکے کے ساتھ سنبندھ بنانے لگتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد نوکرانی گھر پہنچ جاتی ہے۔ اتنا تک میں دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نوکرانی سامان کو رکھ کر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ کچھ دن بیتنے کے بعد عورت کے شوہر کی کال آتی ہے۔ عورت کہتی ہے، میری دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک لڑکے کو رکھا ہے۔ عورت کے شوہر اپنی بیوی کو اپنا خیال رکھنے کا بول کر کال کاٹ دیتا ہے۔ عورت کی بڑھتی عمر کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتی۔ عورت اس لڑکے کے ساتھ سنبندھ بنایا کرتی تھی۔
اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن جب نوکرانی کو عورت نے پھر سے بازار بھیجا ہوتا ہے، لیکن اس دن نوکرانی جلدی ہی واپس آ جاتی ہے۔ نوکرانی کو عورت کی اصلی سچائی پتہ چل جاتی ہے، مگر اس دن نوکرانی اپنی مالکن سے کچھ نہیں کہتی ہے۔ ایک دن نوکرانی لڑکے کو بلا کر کہنے لگتی ہے، دیکھو تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اچھا ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ نوکرانی اور کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہاں پر عورت آ جاتی ہے۔ عورت نوکرانی کی سب باتیں سن لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے، اچھا ہوگا تم ہی یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ لڑکا میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ نوکرانی زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی تھی۔ عورت اس نوکرانی کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عورت حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن ادھر لڑکے نے پہلے ہی پڑوس والے لوگوں کو بتا دیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پڑوس والوں کو پتہ چلتا ہے، پڑوس کے سبھی لوگ عورت کے گھر آ جاتے ہیں۔ عورت پڑوس کے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بہت دیر تک بات چیت چلتی ہے۔ عورت لڑکے سے غصہ ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ دن میں ہی ان کے شوہر گھر میں آتا ہے۔ عورت اپنے پتی سے جھوٹ بولتے ہوئے لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ عورت کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے عورت کے شوہر ایک دن راجیش لڑکے کو خوب مارتا ہے، لیکن لڑکا وہاں سے بھاگتا نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے، میرا اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، اس میں تیری بیوی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ لڑکے کی بات سننے کے بعد بھی وہ لڑکے کو مارتا ہے، لیکن تب ہی وہی نوکرانی وہاں پر آ جاتی ہے۔ لڑکے کی حالت کو دیکھ کر نوکرانی کہنے لگتی ہے، انکل اس میں لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی آپ کی بیوی کی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے، جب وہ آتی ہے تو سچ کہنے کے لیے کہتا ہے۔ عورت اپنا سر جھکا کر کہنے لگتی ہے، غلطی میری ہی تھی، ان کے شوہر اپنی بیوی کو مارنے والا ہی تھا، مگر ادھر نوکرانی اور لڑکا روک لیتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ لڑکا وہیں سے پڑھائی کرنے کے لیے اسکول جایا کرتا تھا۔ ادھر 65 سالہ کی عورت کی دیکھ بھال نوکرانی اور راجیش دونوں کرتے تھے۔ ناظرین، اس واقعہ کو سنانے کا مقصد ہے آپ لوگوں کو پریشان کرنا نہیں تھا، بس آپ لوگوں کو باخبر کرنا ہے۔ براہ کرم آپ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔